محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کے 2 پارٹس میں ہم آپ کو بتا چکے کہ غیر مسلم تنظیمیں کیا چاہتی ہیں اور کیوں چاہتی ہیں۔ آج کے اس پارٹ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب غیر مسلم تنظیمیں ہمارے تعلق سے غلط سوچتی ہیں اور ان کا غلط نظریہ ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اس معاملے میں، اس غلط نظریے میں، اس غلط سوچ میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے مسلم معاشرے کے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی سچویشن ہو، ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے کوئی سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ ایک مسلم کے لیے ایمان اور عقیدہ ہی سب سے اہمیت کا حامل ہے، اور وہی ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اسی بنیاد پر ایک مسلمان اپنی دنیاوی زندگی بھی بہتر بناتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی زندگی بہتر اور اچھی ہوتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو سب سے پہلے غیر مسلم تنظیموں کو ناکام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی بنیاد پر ایک مسلم معاشرے کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ یہ سورہ ابراہیم میں آیت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ حضور اعلی حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان اس طرح فرماتے ہیں، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ تو ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان کو حق بات پر دنیا میں بھی ثابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت رکھتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن بندہ پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر مومن بندہ دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی کافر اچھا کام کرتا ہے تو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر دنیا میں بھی اسے بہتری عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اچھا مقام دیتا ہے۔ تو اب ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، اس نیکی کو حفاظت کریں، اور کوئی بھی کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس کی بنیاد پر ہمارے ہاتھوں سے ہمارا اسلام چھوٹ جائے، ہمارا عقیدہ چھوٹ جائے اور غیر مسلم تنظیمیں اپنے مقصد میں کامیاب نظر ہوتی آئیں۔ اب یہاں پر جب ایمان کی بات آ گئی ہے تو کچھ بھارت کے حالات کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں بتا دینی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر بہت سارے معاملات میں ایک مسلمان اپنی مسلمانی حیثیت بھول جاتا ہے، اپنے اسلام کو بھول جاتا ہے، اور غیر اسلامی شعار کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو، خاص طور سے جو گارجین ہیں، وہ اپنے اولاد کی طرف صحیح توجہ دیں اور انہیں قطعاً ایسا ماحول نہ دیں جس کی بنیاد پر وہ اسلام سے برگشتہ ہوں، اسلام سے دور ہوں اور اسلام ان کے ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا نظر آئے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے
یہ اور بات ہے کہ اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے ایک معاشرہ، ایک ماحول ہی ملتا ہے کہ ایک بچہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام اس کی اصل ہوتی ہے، لیکن والدین کی بنیاد پر، ان کی رہنمائی اور ان کی گائیڈ کی بنیاد پر ایک بچہ جو مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ یہودی ہو جاتا ہے یا نصرانی ہو جاتا ہے یا مجوسی ہو جاتا ہے یا دوسرے مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ایک گارجن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قطعاً کوئی ایسا ماحول نہ دے جس کی بنیاد پر اسلام ان کے ہاتھوں سے چھوٹے، ان کی اولاد سے اسلام دور ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ چیز خاص طور سے ایک مسلمان کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ اور بھارت ہی کے ماحول کے اعتبار سے بات کر لیں کہ آج ہمارا معاشرہ، خاص طور سے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کے رواج کے مطابق شادی کرتے ہیں، ان کے مورتیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی مورتیوں کو ہار پہناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قشقہ بھی لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، ان کا طریقہ اختیار کیا، تو انہی میں سے ہے۔ تو اب قشقہ لگانا یا مورتی کو ہار پہنانا یا مورتی کی سامنے ہاتھ جوڑنا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں کفر ہے، اور کفر کے طریقے کو اختیار کرنا یہ جن کا طریقہ ہے ایک مسلمان کو انہی کے قوم میں داخل کر دے گا۔ لہذا ہم مسلمانوں کو اور ہمارے معاشرہ کو اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کہ جو چیزیں خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو، بات ہو یا عمل ہو یا کلام ہو، اسلام کے خلاف ہیں، قانون اسلام کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ ایک مسلمان نہیں رہ جاتا ہے اس کے کرنے سے، لازم ہے کہ ایک مسلمان اس سے دور رہے اور بالکل اس کو اختیار نہ کرے، کیونکہ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے کہ اگر وہ قائم رہی، برقرار رہی، تو دنیا بھی اسے ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ لیکن اگر ایمان جیسی دولت اپنے ہاتھ سے چلی گئی، ایمان جیسی دولت اپنے ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور خدا نہ خواستہ اللہ کی مرضی ہوئی کہ دنیا تھوڑی بہت مل گئی، جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پنکھ کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے دنیا، وہ اگر مل گئی تو آخرت بہرحال بیکار ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان کی سب سے اہم زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل قطعاً نہیں کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر اسلام کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا نظر آئے۔ اور بھارت ہی کے اعتبار سے وہ لوگ جو ہمارے کپڑوں میں، ہمارے دستار و جبے میں نظر آتے ہیں، لیکن ان سے بھی مسلمانوں کو خطرہ ہے، ان سے بھی اسلام کا خطرہ ہے۔ خاص طور سے قادیانی ہیں، دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، اور اسی طرح روافض وغیرہ ہیں۔ تو ان سے بھی ایک مسلمان کو سترک رہنا چاہیے اور بالکل ان سے کوئی تعلقات ایسے نہیں قائم کرنے چاہیے جو تعلقات آگے چل کر ایمان پر حملہ آور ہو جائے۔ دیوبندیوں کا ایک عقیدہ میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں ان کا عقیدہ کتنا خراب ہے، کتنا غلط ہے، بالکل شریعت اسلامیہ سے متصادم ہے۔ چنانچہ حفظ الایمان میں ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ دیوبندی کا ایک عقیدہ ہے جو بالکل شریعت اسلامیہ سے ٹکراتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل غیب مانے یا بعض الغیب مانے، تو کل غیب تو مراد ہو نہیں سکتا، اور رہا یہی تو متعین ہو گیا کہ بعض علم غیب مراد ہے، اور اسی بعض علم غیب کو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا، اسی کو
زید، عمر، سبی، مجنون بلکہ تمام حیوانات و بہائم سے تشبیہ دی۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے طور پر گستاخی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو ایسے لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے اور کوئی ربط و ضبط نہیں قائم کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت اسلامیہ ایسے لوگوں سے کوئی ربط و ضبط قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ یہ ربط و ضبط کل اس کے اسلام پر اور اس کے ایمان پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کا اسلام محفوظ ہو، اس کا ایمان محفوظ رہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر کسی عام آدمی کو جو تھوڑا بہت علم رکھتا ہے، اگر اس کو کہہ دیں کہ تمہارا علم جو ہے وہ ایک جانور کے برابر ہے یا جانور کی طرح ہے یا ایک بچے کی طرح ہے، تو وہ عام آدمی یا تھوڑا بہت علم رکھنے والا اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض علم کو اگر کوئی سبی اور مجنون اور حیوانات سے تشبیہ دے تو ایک مسلمان جس کے اندر رمق ایمان کی اور اسلام کی باقی ہے وہ قطعاً برداشت نہیں کرے گا۔ لہذا ایسے شخص سے یا ایسے شخص کی فکر سے یا جو لوگ ایسے افراد کو مانتے ہیں ان سے مسلم معاشرے کو بالکل دور رہنا چاہیے اور بالکل الگ رہنا چاہیے، اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہی اپنے رشتے اور سارے معاملات کرنی چاہیے، تاکہ ایک مسلمان کا اس کا عقیدہ پورے طور سے محفوظ رہے اور کسی طرح کے ایمان اور عقیدے میں کوئی خرابی نہ آئے۔ آج کی کلپ کا حاصل گفتگو یہی ہے کہ ایک مسلمان پر سب سے پہلے لازم ہے کہ وہ اپنے زندگی، اپنے لائف کی سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرے۔ ہر انسان اپنے لائف کی قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اور مسلمان کے لائف اور زندگی کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور ایمان جیسی عظیم دولت ہے، تو اس کی حفاظت ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے اور فرض ہے، اور کسی طرح کا فعل، قول، عمل، کلام کے ذریعے کوئی معاملہ ایسا نہ کرے جس کی بنیاد پر اس کا اسلام اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، کیونکہ یہ عظیم دولت اگر چھوٹی تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اور ایک مسلمان کی زندگی ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے، اور جو بھی چیزیں اس کو مضبوط کرتی ہیں، پختہ کرتی ہیں، اس کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ آنے والی کلپ میں ہم اس کے تعلق سے بتائیں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح کر دیا کہ جو مسلمان ہوگا، ایمان کی سلامتی اس کے پاس رہے گی، تو وہ انسان آخرت میں بلندیوں کا مرتبہ پائے گا، اور بہت ساری چیزیں جو نعمتیں اس کے لیے تیار کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ تو ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں اور ایسا معاشرہ تیار کرنے کی کوشش کریں جس معاشرے میں لوگ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور کوئی بھی ایسا ماحول قطعاً خواہ گارجن ہوں، خواہ گاؤں کے لوگ ہوں، خواہ ملک کے لوگ ہوں، اپنے مسلمانوں کو قطعاً ایسا ماحول نہ دیں جس کی بنیاد پر ان کا اسلام یا ایمان ان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا نظر آئے۔ خاص طور سے غیر مسلم کے ساتھ آپ معاملات کریں، لیکن عقیدے کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہ کریں، کوئی اس میں مینجمنٹ نہ کریں، کیونکہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کی حفاظت اور جس کی اہمیت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح سے خواہ وہ اپنی شکل میں کوئی آئے، مسلمانوں کی شکل میں آئے، اس کے پاس رہنے سے اگر اسلام کو خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے، جیسے دیوبندی، قادیانی وغیرہ، تو اس سے بھی مسلمان دور رہیں، اور غیر مسلم تنظیمیں جن کے ساتھ یا ان کے افراد کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے
اگر اسلام کا خطرہ ہے تو ان سے بھی دور رہیں۔ ہاں البتہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ آپ معاملات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان خواہ بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو، سب کو اپنے ایمان و عقیدے پر قائم رکھے اور مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔